ठीक है, ओके। ठीक है, मैं आपको बता रही थी कि नून साकिन लिखा हुआ होगा प्रॉपर, और तनवीन में जो नून होता है वो लिखा हुआ नहीं होता, हमने उसको सिर्फ अदा करना होगा। इन दोनों के सेम कायदे हैं। या तो नून साकिन के बाद हरूफ हल्की होगा, या फिर तनवीन के बाद हरूफ हल्की होगा। मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी थी। हरूफ हल्की 6 हैं: हमजा हा, आइन हा, गैन हा। इन हरूफ हल्की को आपने याद कर लेना है। नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आएगा तो वहां पर इजहार का कायदा होगा। इजहार करेंगे कैसे? हमने नून को वाजे कर देना है, जाहिर कर देना है, कि सुनने वाले को पता चले कि वहां पर नून है जो कि पढ़ा गया है। अच्छा, अभी आपने इन चीजों को आहिस्ता आहिस्ता से याद करना है, और इसको पढ़ने की, इनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। लेकिन जब हम तजवीज के रूल्स करेंगे तो वहां पर हमने ये चीजें डिटेल में पढ़नी है। तो अभी आपको टच होना चाहिए इन चीजों का, पता होना चाहिए कि ये चीजें हैं। ठीक है, तो आगे इंशाल्लाह पढ़ने में आसानी होगी। ये इजहार का कायदा हमारा हो गया था। इसमें कोई चीज मुश्किल हो, कोई चीज समझ नहीं आई हो तो मुझे बताइए। चलें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम इदगाम की तरफ। स्क्रीन आपको शेयर की है मैंने। इदगाम का जो चैप्टर है उसको आज हम देखेंगे। सबसे पहले हमने इजहार किया था। 4 कायदे हैं: इजहार, इदगाम, इख्फा, और जो हमारा एक और है, मे बी इदगाम की टाइप्स हैं। चले मैं देख लेती हूँ कि कौन कौन सी हैं। इजहार, इदगाम, इक़लाब, इख्फा, ये 4 चीजें हैं जो कि नून साकिन और तनवीन के कायदे में से आती हैं। नंबर 1 इजहार हमने कर लिया था। इदगाम की तरफ आएंगे, और इदगाम के आगे से 2 टाइप्स होंगी। चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, इदगाम को देखिएगा। इदगाम का मतलब ये होता है कि हमने एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मुदगम कर देना है, मर्ज कर देना है, और उनको मिलाकर पढ़ना है। मिलाकर पढ़ने से मुराद, वहां पर हमने जब गुन्ना करना है तो वो खुद ब खुद मर्ज हो जाएंगी। ठीक है। अब हम पढ़ कौन से कायदे रहे हैं? नून साकिन और तनवीन के कर रहे हैं ना। तो नून साकिन, जो नून होगा साकिन होगा, और दूसरा जो तनवीन में नून छुपा हुआ होगा, हमने उसको क्या करना, क्या है, इन दोनों नून को हमने अगले हर्फ में मुदगम करना है, मर्ज करना है। इस तरह से मर्ज करना है कि दोनों गुन्ना वहां पर हो, कि दोनों अल्फाज मर्ज हो जाएं। इंशाल्लाह हम देखेंगे मिसाल से इनकी जो है अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। डेफिनेशन में देखिएगा, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आए तो वहां पर इदगाम होगा। और इदगाम की 2 किस्में हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज समझनी है। हरूफ यरमलून किसके किसे कहते हैं? हरूफ यरमलून ये एक मजमुआ बना हुआ है। मजमुआ से मुराद कुछ हरूफों को मिलाकर मजमुआ बना दिया ताकि हम अच्छे से याद कर लें, हमारी जुबान पे चढ़ जाए, हमारा एक रटा टाइप लग जाए कि यरमलून वर्ड्स होते हैं। या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, ये 6 हरूफ हैं। ये 6 हरूफ, इनको यरमलून इसलिए कहते हैं ताकि हमें ये याद जल्दी हो जाए। अब यरमलून याद करना आसान है या फिर अलग अलग से हरूफ याद करना आसान है? तो आपको पता होगा कि मजमुआ याद करना आसान है। यरमलून आप कहेंगे तो आपको पता होगा या, रा, मीम, लाम, वाव और नून, ये 6 हरूफ इसमें आ रहे हैं। और ये आसानी के लिए हमारे यहाँ पर लाया हुआ है। कौन से कवायद पढ़ रहे हैं हम? नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ वहां पर आ जाएगा तो हमने वहां पर इदगाम करना होगा। इदगाम कैसे करना होगा? हमने नून या फिर तनवीन में जो छुपा हुआ नून है अगले हर्फ में मर्ज करना है और वहां पर गुन्ना करना है। यानी उन दोनों की आवाज को हमने नाक में लेकर जाना है। चले देखते हैं हम आगे, टाइप्स मैसेज देख वगैरह लेते में हैं बात हम। होगी, साथ साथ मुझे की पर कॉल वगैरह नहीं कर सकते, माइक थोड़ा म्यूट मतलब कर याद है लेंगे। मुझे, काम है। कॉल मैसेज आमना वगैरह कर माइक दूंगा, म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। कॉल कर वो थोड़ी देर तक, पर अभी मसरूफियात है। जैसे ही आप क्लास में आते हैं तो फौरन से आप पहले माइक म्यूट करें, ताकि एक तो हम जब पढ़ रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाती है, और जब स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं वो। अच्छा, हमने इदगाम की टाइप्स देखनी थी। नंबर 1 देखिए, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरूफ यूमिन या वाव मीम नून,
یہ ہیں وہی حروف، 6 میں سے 4 کو الگ کر دیں گے، 2 کو الگ کر دیں گے، 2 ٹائپس بن جائیں گے۔ ادغام کیا ہوتا ہے؟ یرملون حروف آئیں گے، لیکن ٹائپ میں کیا آ جائے گا؟ ادغام پہلی جو ٹائپ ہے نون ساکن تنوین کے بعد حروف یومن، اور دوسری ٹائپ میں نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف لام اور را۔ لام اور را کو الگ کر دیں گے، 4 حروف ایک طرف کر دیں گے، 2 حروف ایک طرف کر دیں گے، تو ادغام کی پہلی ٹائپ بن جائے گی اور دوسری ٹائپ بن جائے گی۔ نون ساکین اور تنوین کے بعد حروف یومن یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پر ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا۔ ابھی آپ نے یہی بس یاد رکھنا ہے، ان کی جو اصطلاحات ہیں، ٹرمنالوجیز ہیں، آپ نے ابھی ان کی طرف نہیں جانا۔ ادغام ناقص ہوتا ہے اور ادغام تام ہوتا ہے، اس کی طرف آپ نے ابھی نہیں جانا۔ پہلے ادغام کے اوپر ہم غنہ کریں گے، دوسرے کے اوپر غنہ نہیں کریں گے۔ ادغام غنہ والا اور بغیر غنہ والا، ٹھیک ہے؟ آگے ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام اور را آ جائے گا تو وہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ اب میں مثالیں دیتی ہوں، مثالیں آپ نے اچھے سے دیکھنی ہیں، غنہ والا اور بغیر غنہ والا ہوگا ادغام ہی۔ پہلے حرف کو ہم دوسرے میں مرج کریں گے، نون جو چھپا ہوا ہے، نون ساکن جو ہے، اس کو ہم اگلے حرف میں مرج کریں گے، لیکن ایک کو غنہ کے ساتھ کریں گے، دوسرے کو غنہ کے ساتھ نہیں کریں گے۔ غنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نون کی جو ساؤنڈ ہے اس کو ناک میں لے کر جانا ہے اور تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، ایک الف جتنا، ٹھیک ہے؟ چلیں آگے آتے ہیں، مثال میں مشق میں آتے ہیں۔ یہ طریقہ قاعدہ جو ہے نا ہجے کرنے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے، یہ آپ نے گھر جب پریکٹس کرنی ہے، ایک دفعہ پڑھنا ہے لیسن کو، تو اس کو ایک دفعہ پڑھ لینا ہے۔ ویسے ہے یہ بہت ایزی کہ ہجے کیسے کرنے ہیں۔ اچھا، مشق میں پہلا لفظ دیکھیے، من یقل، میم زبر نون، من اصل میں یہ ورڈ ہے، لیکن ہم نون کو یہاں نہیں پڑھیں گے، ہم آگے یا کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ نون کو ہم نے یا میں مرج کرنا ہے۔ میم زبر یا مئی، یا زبر یا، من یا قاف پیش لم قل، من یقل، نون کو ہم یا میں مرج کر رہے ہیں کہ نون کی ساؤنڈ باقی ہی نہیں رہی، من یقل، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ پلیز رسپانس کیجیے گا۔ جی جی ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ نون کو ہم مرج کر رہے ہیں آگے یا میں، اس طرح سے کہ غنہ کے ساتھ، اور نون کی ساؤنڈ باقی تھوڑی سی رہتی ہے، لیکن نہیں ایگزیکٹ ہم نون کو نہیں پڑھتے، من نہیں پڑھتے۔ من ہم کریں گے تو یہ اظہار میں چلا جائے گا، نون کو ہم ظاہر کریں گے، لیکن جب ہم ادغام میں آئیں گے تو ہم نون کو اگلے حرف یا میں یا پھر واو میں یا پھر میم میں یا پھر نون میں ہم مرج کریں گے، کیونکہ حروف یومن میں غنہ ہوگا اور غنہ کے ساتھ ہم نے مرج کرنا ہے۔ جیسا پہلا دیکھیے، من یقل تھا، ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ من یقل، من یقل من والن، نون کو آگے واو میں مرج کرنا ہے، واو کی ساؤنڈ آئے گی، نون کی ساؤنڈ ناک میں چلی جائے گی، من والن، من مالن، من نعمت۔ اچھا، اگلی لائن دیکھیے، یہ جو پہلی لائن ہے اس کو میں مارک کرتی ہوں، یہ ادغام غنہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو لائن ہے یہ ادغام غنہ کے ساتھ ہے۔ جو ہم نیکسٹ لائن پڑھیں گے اس کو کریں گے ادغام بغیر غنہ کے ساتھ، یعنی غنہ یہاں پر نہیں ہوگا۔ نون کے بعد دیکھیے لام آ رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لام اور را کو الگ کر لیں گے، تو لام اور را جب آئیں گے تو وہاں بغیر غنہ ہوگا، بغیر غنہ کے ساتھ، ہم نے وہاں غنہ نہیں کرنا۔ نون کو اور تنوین میں جو چھپا ہوا نون ہے اس کو ہم نے آگے مرج کرنا ہے، لیکن اس طرح سے مرج کرنا ہے کہ نون کی ساؤنڈ غنہ بھی نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گی۔ پچھلے میں تو غنہ کے ساتھ ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ نون ہے، یہاں پر نون ناک میں لے جایا جا رہا ہے، نون کو ساؤنڈ کو ہم ناک میں لے کر جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو نون ہے یہ نون ساکن آ رہا ہے، قاعدہ ہو رہا ہے نا کہ نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، تو یہاں پر جو ہے نون کے بعد جو لام ہے اس کو ہم اس طرح سے مرج کر دیں گے کہ مکمل طور پر اس کی ساؤنڈ ختم ہو جائے گی۔ کیسے؟ میں آپ کو کر کے بتاتی ہوں۔ حمزہ زبر لم، لم زبر یا، لئی، لئی، سین زبر سا، الیسا، ٹھیک ہے؟ یہ نون جو ہے یہ بالکل پتہ نہیں چل رہا کہ یہاں پر تھا یا نہیں، ٹوٹل مرج ہو رہا ہے، اس لیے اس کو ادغام تام کہتے ہیں، یعنی مکمل طور پر تمام ہو کر یہ لام میں مرج ہو جائے گا، اسے لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟
اور یہ اگلی مثال دیکھیے، من ربک، نون کی ساؤنڈ نہیں آ رہی. اچھا، پہلی لائن میں ہم نے پڑھا غنہ کے ساتھ، دوسری لائن میں ہم نے پڑھا بغیر غنہ. تو یہ جو ٹاپک ہے ادغام کا اور ٹائپ ہیں، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 آپ کو سمجھ آ گیا؟ کوئی مشکل تو نہیں لگ رہی؟ سب کو سمجھ آ گیا؟ جی چلیں، سب کو سمجھ آ گیا ہے؟ سب کو اچھے طریقے سے سمجھ آنا چاہیے. اگر کوئی میم پرابلم یہ ہے کوئی بھی، جی ہاں جی پوچھیے، ضرور پوچھیے. میں ربیکا کے آگے جو لفظ ہے اس کو بھی ایک بار پڑھ دیں. ہاں آگے دیکھیے، آگے تنوین والے آ رہے ہیں. پہلی اور سیکنڈ لائن، جو سیکنڈ لائن کے دو لفظ ہیں، یہاں پر ادغام تام ہو رہا ہے، سوری ادغام غنہ کے ساتھ ہو رہا ہے. اور جو سیکنڈ لائن ہے اس میں ادغام ہو رہا ہے بغیر غنہ. آگے جو آ رہا ہے نا یہ تنوین کے ساتھ آ رہا ہے، اس میں نون چھپا ہوا ہے. یہ جو تنوین ہے، ہم نے ڈیفینیشن میں کیا پڑھا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون آ جائیں گے تو پھر وہاں پر ادغام ہوگا، یا غنہ کے ساتھ ہوگا یا بغیر غنہ ہوگا. غنہ کے ساتھ کون سے حروف پہ ہوگا وہ آپ نے پڑھا، اور غنہ بغیر غنہ کون سے حروف پہ ہوگا؟ لام اور را کے اوپر، اور باقی 4 حروف کے اوپر غنہ کے ساتھ ہوگا. یہ جو مثال ہے، یہ یہاں سے جو مثال شروع ہو رہی ہے یہ تنوین کی ہے. عجبا یہدی، نون کے اندر جو سوری تنوین کے اندر جو نون ہے وہ آگے یا میں مرج ہو رہا ہے غنہ کے ساتھ. عجبا یہدی. آگے اگلی مثال دیکھتے ہیں، مالا وولدا قمرا منیرا عذابا نکرا. اچھا، آگے دیکھتے ہیں لام اور را کی مثال آئے گی. یہ جو ساری مثالیں تھی یہاں تک، یہ تھی تنوین کی غنہ کے ساتھ، یہاں سے لے کے آگے جو مثالیں آ رہی ہیں لام اور را کی آئیں گی. لام اور را سے مراد بغیر غنہ. مال لبدا، نون کی ساؤنڈ نہیں آ رہی، غنہ بھی نہیں ہو رہا. مال لبدا، ہم تنوین میں جو نون ہے اس کو لام میں ٹوٹل مرج کر رہی ہیں، ادغام کر رہے ہیں، مدغم کر رہے ہیں. مرج کرنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مدغم، ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کر دینا. مال لبدا اخذت الرابیہ، اخذت الرابیہ. تا میں جو نون ہے یہاں اصل میں کیسے ہوگا یہ ورڈ؟ اخذتن، اخذتن. جو نون اینڈ میں آ رہا ہے چھپا ہوا، اس کو ہم پڑھ نہیں رہے جب ہم آگے سے ملاتے ہیں. اخذت الرابیہ. ٹھیک ہے، یہ بہت ایزی ہے. بس یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک دفعہ گھر میں پڑھنا ہے. کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی، کوئی چیز پوچھنی ہوگی تو آپ مجھ سے پوچھ لیں گے. یہ ساری مثالیں تنوین کی ہیں یا پھر نون ساکن کی ہیں. اور آگے غنہ والا بھی آ جائیں گے، غیر غنہ والا بھی آ جائیں گے. انشاءاللہ ہم اس کی پریکٹس کریں گے. چلیے 1 بائی 1 پڑھیں گے اس کو. جی آمنہ آپ سٹارٹ کیجئے. آپ نے بغیر ہجوں کے ساتھ پڑھنا ہے جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا. من یقل من وال، اس طرح سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يقل من وال. اچھا ایک چیز یاد رکھیے گا، بارک اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے. اچھا ایک چیز سب نے یاد رکھنی ہے کہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں نا ان کو بھی ساتھ میں اپلائی کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو 7 حروف کے بارے میں بتایا ہوا ہے، قا صاد ضاد طا ظا غین قاف. جہاں پر آئیں گے ہم نے ان کو موٹا کرنا ہے. را کے اوپر زبر اور پیش ہوگی تو را کو موٹا کرنا ہے، را کے نیچے زیر ہوگی تو را باریک کر دینا ہے. یہ دوسری چیز تھی. اور تیسری چیز میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ میم اور نون کے اوپر جب شد آ جائے گی تو ہم نے وہاں پر غنہ کرنا ہوگا. جیسے یہ نمبر 4 پہ جو مثال آ رہی ہے، من نعمت، غنہ تو ویسے یہاں پر ہو رہا ہے، تو غنہ تو اس میں ہو رہا ہے، لیکن آپ نے یہ چیز بھی یاد رکھنی ہے. چلیں سٹارٹ کیجئے. من يقل ٹائم دینا ہے من غنہ کو، 1 الف کے برابر ٹائم دینا ہے. من یقل. من يقل باقی اسٹوڈنٹ ساتھ میں پڑھیں گے مائک میوٹ کر کے، ساتھ ساتھ پڑھیے، ایک لفظ پڑھیے ایسے کہ آپ کے کانوں میں آواز جانی چاہیے. جی آمنہ. من وال
من مال من نعمة أليس من ربك عجبا يهدي مال وولدا माल्यू وولدا नहीं, मालौ, लाम दो जबर, مال वालौ. ठीक है. مالا وولدا قمرا منيرا عذابا عذابا نقرا مال आप इसको कैसे पढ़ेंगे माल लुबदा. مال اللبدا أخذة رابية अखज़तन नहीं يومئذ करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया. अखज़तन नहीं होगा, या इदगाम أخذة होगा, तनवीन के बाद रा आ रहा है. अखज़त राबिया. أخذة رابية हम्म, يومئذ يوم يومئذ يوم ऐसे जी जी बिल्कुल. نوح وعاد كتاب مبين شيء نقر بآخر لكم अच्छा, यहाँ मिस्टेक क्या हो ثمرات रही है? الرزق सब गौर से सुनिएगा, ये अक्सर स्टूडेंट की मिस्टेक होती है. बे आखिर नहीं, बाजर भी हमजा जबर आ. बे आखिलकुम, बे आखिलकुम, आखिल करेंगे तो हम हमजा के बाद अलिफ दोबारा से बढ़ा रहे हैं अपनी तरफ से, जो कि बहुत बड़ी गलती है. इस चीज से बचना है. यहाँ पर मिस्टेक हुई है, सबने देखना है, इसको पढ़ना है. बे आखिलकुम. بآخر لكم चले बारक. ثمرات الرزق سحر يؤثر عذاب وصيبة سحر दोबारा से. مبين आज़ाबुन वासिबुन. عذاب وصيب जी سحر مبين طلع जल्दी जल्दी पढ़िए. نضيد نفس نفس لنفس غفور رحيم चलें बारकल्ला फीक, बहुत अच्छा पढ़े हमने, जज़ाकल्ला खैर. अच्छा, अगली जो मशक है, ये मशक मीम साकिन के कवायद की है. चलें, अभी हम ये मीम साकिन के कवायद नहीं पढ़ेंगे, ये हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो तब पढ़ेंगे, क्योंकि फिर आपको मिक्सअप हो जाएंगे. सेम नाम है कवायद के और सेम सेम डेफिनेशंस हैं. तो अभी आपने मीम साकिन के कवायद को रहने देना है. आपने नून साकिन और तनवीन के कवायद को देखना है. सबसे पहले हमने पढ़ा इजहार, दूसरा पढ़ा हमने इदगाम. आगे चलते हैं हम. अगली मशक की तरफ आते हैं. जी मुझे 1 मिनट दीजिएगा. हाँ जी, नंबर 3 पे हम देखेंगे इकलाब. बहुत इजी है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है आपने, बहुत ही ज्यादा इजी है. इकलाब का मतलब होता है कि एक चीज को दूसरी के साथ बदल देना. कल्ब से है. का मतलब होता है कि एक चीज को दूसरी चीज से बदलना, इस तरह से कि टोटल हम एक चीज को ड्रॉप करके दूसरी चीज पढ़ें, एक चीज को खत्म करके दूसरी चीज. तो यानी चीज की एक साइड है तो हम उसको प्रॉपर दूसरी साइड उसकी पढ़ेंगे, पहली साइड को स्किप कर देंगे. तो ये होता है इकलाब. इकलाब अरबी की टर्म है. इकलाब के मानी बदलने के हैं, नून साकिन, यानी एक चीज को दूसरी चीज में बदल देना. हम कौन से कायदे पढ़ रहे हैं? नून साकिन और तनवीन के. यानी पहला नून होगा ना साकिन, तनवीन में भी नून साकिन छुपा होता है. नून साकिन को हमने चेंज कर देना है, किस में हम आके देखेंगे किस चीज में चेंज करना है.
اس کا قاعدہ دیکھ لیجئے، شروع میں قاعدہ ہی آ رہا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے، خواہ ایک کلمہ میں ہو یا دو کلمہ میں ہو، تو وہاں نون ساکن کو ہم نے میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا، تو اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ صرف ایک حرف آئے گا، ویسے تو ہم نے پیچھے پڑھا یرملون حروف ہلکی، یہ 6 حروف تھے، لیکن یہاں اقلاب میں صرف ایک حرف آئے گا، نون ساکن اور تنوین کے بعد صرف با ہوگا، اور با کو ہم نے کس میں چینج کرنا ہوگا؟ میم میں، نون کو ہم نے چینج کرنا ہوگا میم میں۔ نون ساکن جو آ رہا ہے تنوین میں یا شروع میں، اس کو ہم نے میم میں چینج کرنا ہوگا۔ آپ اگر دیکھتے ہیں نا قرآن میں اکثر چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے، وہ اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے، وہاں قاعدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ پاکستانی مصحف میں چھوٹا سا میم لگا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے، جبکہ آپ جب عربی مصحف پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں، کھولتے ہیں، تو وہاں پر میم نہیں لگا ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ عربی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر اقلاب ہونا ہے، تو ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ میم لگا ہو یا نہ ہو، ان کو پتا ہوتا ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا، تو اس وجہ سے ہمیں یہ چیز پڑھنی پڑ رہی ہے۔ اگر ہم عربی مصحف پڑھیں، عربی مصحف ہمارے پاس ہے، تو ہمارے پاس میم نہیں لکھا ہوگا، ہم نے یہ قاعدہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، خود دیکھنا ہے، اور وہاں کو نون کو میم میں چینج کرنا ہے۔ ہاں جی، دیکھیں گے ہم آگے مثالوں میں، آگے مثالیں ہجا کرنے کا طریقہ آ رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے، ہدایات بھی پڑھ لیں گے، بہت ایزی ہیں۔ ٹھیک ہے، مشق میں آ جائیے۔ مشق دیکھیے، تا کے بعد نون ساکین ہے، نون کے بعد با آ رہا ہے۔ اچھا، آپ بور تو نہیں ہو رہے اسٹوڈینٹس؟ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ سمجھ آ رہی ہیں چیزیں؟ مشکل تو نہیں لگ جی رہی؟ سمجھ آ رہی ہیں۔ سمجھ جی آ رہا ہے۔ سمجھ کوئی آ رہی چیز، ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، الحمدللہ، کوئی بھی چیز مشکل لگے گی تو آپ فوراً مجھے روک کے وہاں پر پوچھ لیں گے، کوسچن کریں گے، کیونکہ ہم یہاں پر سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، کوئی شرم اور کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نہ پوچھیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیے مشق، پہلی مشق میں پہلا لفظ دیکھیے، تنبوتو۔ اچھا، قاعدہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہاں پہ مارک کرتی ہوں میں، یہ نون ساکن ہے، آگے با آ رہا ہے، یہاں پر چھوٹا سا میم اوپر لگا ہوا ہے، یہ میم جو ریڈ کلر میں ہے، تو ہم نے کیا کیا، نون ساکن تھا تو اس آگے سے ہم نے دیکھا کیا آ رہا ہے، با آ رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد یا تو با ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف یرملون ہوں گے تو ہم نے کیا کرنا ہوگا، حروف ہلکی ہوں گے تو کیا کرنا ہوگا، اگر با آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہوگا، ہم نے نون کو میم میں چینج کر دینا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ تمبوتو، نون کی ساؤنڈ نہیں آ رہی، غنہ کی وجہ سے نون ناک میں جا رہا ہے، اور میم کی ساؤنڈ ہم نے پڑھنی ہے۔ تمبوتو امبتت سنبلۃ فانبجست، بہت ہی ایزی ہے۔ چلیں اس کی پریکٹس ہم کریں گے۔ جی کون پڑھے گا؟ عائشہ آپ پڑھیے۔ میں پڑھوں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سعدیہ بعد میں پڑھ لیجئے گا، عائشہ آپ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنبوت انبتت سنبلات فانبجست یستنبئونک من بخیل۔ بارک اللہ، باقی سب بھی ساتھ میں پڑھیے، تاکہ کوئی مشکل ہے، کوئی پرابلم ہے یا پروناؤنس کرنا نہیں آ رہا تو ابھی آپ کو پتہ چل جائے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو پروناؤنس کرنا بھی آ رہا ہے۔ جی عائشہ سٹارٹ کیجئے گا۔ من بقلها من بقز من باقیات من بعدها انبورک قوما بورا آمادا بعیدا قولا بلیغا خبیرا بصیرا مرحبا بهم سباب بنبا زوج ہاں جی، اس میں دیکھیں گے سبع بنبأ، جی سوری، سبع بنبع زوج بہیج کرام چلیں ٹھیک ہے، کافی ہے، بررة۔ ٹھیک ہے عائشہ کافی ہے۔ جی مناہل آپ نیکسٹ پڑھیں گی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم كرام بررة آية بينات شقاق بعيد ضلال بعيد عليم بما فاسق بنبأ رجع بعيد خبير بصير خالق بشرا بصير بالعباد. चलें, ये आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत इजी कायदा है। नून साकिन तनवीन के बाद बा आएगा तो हमने नून साकिन को मीम में चेंज कर देना। अच्छा, लास्ट कायदा भी आज हम कर लेते हैं, हमारे पास टाइम है थोड़ा सा। इख्फा। इख्फा जो है बहुत इजी है। ये भी आपने इजहार किया, आपने इदगाम किया, आपने इकलाब किया। आप इदगाम वाले हरूफ को छोड़ देंगे, आप इजहार वाले हरूफ को भी निकाल देंगे, इकलाब वाला हर्फ बा भी निकाल देंगे। बाकी जो हरूफ नून साकिन और तनवीन के बाद आएंगे तो वहां पर हम इख्फा करेंगे। इख्फा से मुराद ये होता है कि नून साकिन और तनवीन में जो नून छुपा हुआ है, हमने उसको हमने छुपाना है अगले हर्फ में। यानी उसके साउंड को हमने प्रॉपर अदा नहीं करना, हमने अगले हर्फ में छुपाना है। मशक में हम देखेंगे, इसकी मिसाल को मैं आपको बताती हूँ। ये डेफिनेशन एक दफा से फिर मैं आपको बता देती हूँ। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की, हरूफ यरमलून, बा के अलावा कोई हर्फ आ जाएगा, यानी पूरी हरूफ तहज्जी फिर इसमें आ जाएगी। ये हरूफ याद करना मुश्किल होते हैं, इसलिए आपने जो डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ, आपने उसी पैटर्न पे देखना है। नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की, हरूफ यरमलून, बा के अलावा कोई हर्फ आ जाएगा तो वहां पर इख्फा करेंगे, और यहाँ पर गुन्ना भी होगा। गुन्ना से मुराद हमने नून को जब आगे छुपाना है ता में, गुन्ना तो होगा, लेकिन गुन्ना उस पैटर्न पे नहीं होगा जिस पे होना चाहिए। इसमें थोड़ी सी साउंड चेंज होगी। इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में देखेंगे जब हम इसके कायदा की तरफ आएंगे। मशक में देखिएगा, तुम, ठीक है, तुम भी नहीं कर रहे हम, यहाँ पर इदगाम भी नहीं कर रहे, हमने यहाँ पर इख्फा करना है, नून को आगे ता में छुपाना है। देखिए नून में जो गुन्ना हो रहा है ना मेरा, उसमें साउंड आ रही है थोड़ी सी अगले हर्फ की। नून के बाद जो ता है ना, ये यहाँ पर इसकी साउंड आ रही है। तुम, जबीला, जुंदुन। ठीक है, अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, सब स्टूडेंट ने प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ बोलना है। जी नरगिस, आप पढ़िएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منذر منزلا इंसान मंशूरन। यहाँ पे ना आपकी जो साउंड है ना, थोड़ी सी मर्ज होनी चाहिए सीन में आगे। इंसानिन मंशूरन, अगला जो हर्फ होगा ना नून साकिन के बाद या फिर तनवीन के बाद, उसमें थोड़ी सी आपकी गुन्ने की साउंड में आपकी उसकी साउंड आएगी। चलिए पढ़िए। इन इंसान इंसानिन, सही पढ़ी हूँ कि नहीं? ठीक है, ठीक है, बेहतर है। मंशूरन मंसूरन मन मंदूदिन किंतरन नंजुर फातिरुन कलबन अनकसन मंतबा। अच्छा, यहाँ पर आपने ताबा कुछ अलिफ ड्रॉप मद्दा ड्रॉप किए हैं, जैसे इन कैसन नहीं, इन कैसन, में ताबिन नहीं, ताबा, में ताबा। अनका अनकसन मंतबा। चलें ठीक है, नेक्स्ट। चले, बारकल्ला, काफी है। सादिया नेक्स्ट आप पढ़िएगा, सादिया फैसल। من ثمرات من جوع من تعفف من ذكر من زكاة من حبة من شيء من قيام من زارع من
سيء من تحصيل من فصل من قرية من قاس چلیں ٹھیک ہے. اچھا من کا سین نہیں ہے یہ من کاف زبر حمزہ، یہ حمزہ بنے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے اوپر ساکن لگا ہوا ہے. اگر اس کے اوپر کچھ بھی نہ ہوتا نا تو پیچھے زبر تھا، پھر یہ الف مدہ بن جاتا. یہ ساکن لگا ہوا ہے. من کا سین، اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. چلے یہ تو تھی مشق، پہلی مشق میں تھی نون ساکن کی مثالیں. اب جو دوسری مشق آ رہی ہے اخفا کی، یہ دو زبر کی مثالیں ہیں، یعنی تنوین کی. تو اس کو پڑھیں گے ہم جلدی سے، ہمارے پاس 4 منٹ ہیں. جی سعدیہ فیصل آپ پڑھیے. جی سر، اس کو بھی ویسے ہی پڑھیں گے، بالکل ایک سیم پڑھ کے اسی مجھے بتا پیٹرن پہ. دیں۔ زرعا تأکلوا. جی زرعا تأکل سحابا ثقالا جی گناہ نہیں ہو رہا، دیکھیے زرعا تأکلوا یا پھر زرعا تأکلوا، نون کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. یہ مسٹیک ہوگی کیونکہ ہمارا اخفا پراپر نہیں ہو رہا ہوگا. پھر نون کی ساؤنڈ نہیں آئے گی، ہم نے نون کو ناک میں لے کر جانا ہے. زرعا تأکلوا، دوبارہ سے. زرعا تأکل بارک اللہ. سحابا ثقالا رطبا جنيا قاصا ضحاكا ترابا ذلك سعيدا زلكا بشرا سويا عذابا شديدا ظلالا ذليلا. چلے ماشاء اللہ بارک اللہ، بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے. اچھا آگے سارا سسٹر آپ پڑھیے گا نیکسٹ لائنز. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتحا قریبا. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. خلق جدید بقلب سلیم بأس شدید بريح صرصر لكل ضعف sorry بريح طيبة لبعض زهيرا خير فقير. چلیں بارک اللہ فیک. آج کا آپ کا لیسن اتنا ہی تھا. آپ نے 3 ٹاپکس پڑھے مزید، نون ساکن اور تنوین کے قاعدے 4 تھے ٹوٹل. کل ہم نے 1 پڑھا تھا اظہار کا، آج آپ نے 3 پڑھے، جو کہ ایک ادغام تھا، ایک اقلاب تھا اور ایک اخفا تھا. آئی ہوپ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. آپ گھر میں ساری چیزیں آپ نے ایک ایک لائن پڑھنی ہے، کوئی چیز بھی اسکپ نہیں کرنی، ایک دفعہ سے ریپیٹ کرنا ہے، اور جو پورشن میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے ریکارڈ کر کے مجھے بھیجنا ہے. یہ جو نیکسٹ مشق کمپلیٹ آپ نے اس کو مجھے کر کے بھیجنی ہے. اچھا، اور دوسری چیز میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ آپ کا قاعدہ میکسیمم کمپلیٹ ہو گیا ہے ان قواعد کے بعد. اگلے جو رولز ہیں وہ بہت ہی آسان ہیں اور چھوٹی سی مشقیں ہیں، ان کو ہم کمپلیٹ کرتے ہی جلدی ہم اپنا قرآن سٹارٹ کریں گے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ کا قاعدہ جیسے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ نے کوشش کیجئے آپ اپنا جو عربی مصحف ہے وہ لے لیں، کسی بھی شاپ سے مل جائے گا، کیونکہ ہم جو رولز پڑھیں گے نا وہ عربی مصحف کے اعتبار سے پڑھیں گے. اور میں چیز میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ ضروری نہیں ہے سارے قواعد پاکستانی مصحف میں کمپلیٹ ہوں، میکسیمم قواعد ہو رہے ہوں گے، وہاں پر لگ رہے ہوں گے، لیکن کمپلیٹ نہیں لگیں گے. جو چیز ہمیں چاہیے وہ چیز ہم نہیں کر پائیں گے. تو کوشش کیجئے عربک مصحف لے لیں، بہت سستا ملے گا، اور ہر شاپ سے جو اسلامک بکس کی شاپ ہے وہاں سے ایزیلی مل جائے گا. اور باقی کوئی بھی مشکل ہوگی، کوئی بھی چیز نہیں سمجھ آ رہی ہوگی تو آپ مجھ سے پوچھیں گے، کبھی بھی نہیں شرمائیں گے. اس کے علاوہ چلیں، اس کے علاوہ آپ کا کوئی کوشچن ہو، ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، اگر کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی کوشچن ہو. جان میں نے بات کرنی تھی، یہ الحمدللہ چاروں قاعدے ہو گئے ہیں، ان میں سے نا مجھے اخفا زیادہ مشکل لگ رہا ہے، میرے سے ادا نہیں ہو رہا ہے، میں ساتھ ساتھ پریکٹس کر رہی ہوں نا.
हाँ हाँ तो जी, ये नहीं सही तरीके से अदा हो रहा ना मेरे से, तो आप कोई हमें सेंड कर दो जिससे हम सुन के साथ साथ प्रैक्टिस करें। हाँ चाहे चलें, अपनी ठीक है, आवाज मैं में आपको, सेंड कीजिएगा। ठीक है, मैं अपनी आवाज में आपको कुछ ना कुछ अल्फाज पढ़ के भेज दूंगी। क्योंकि माइक माइक म्यूट कर देंगे आप प्लीज, आयशा माइक म्यूट रखेंगे। मैं आपको भेज देती हूँ, आपने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, इसमें प्रैक्टिस स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है इख्फा करते वक्त। जब हम वो रूल्स ना पढ़ेंगे ना साथ में प्रॉपर, अदा कर रही हूँ। हाँ वो आपको फिर तब प्रॉपर तभी समझ आएगी। अभी आपने सिर्फ गो थ्रू होना है इन चीजों से, प्रैक्टिस करनी है। बात नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं करनी, प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से करनी है। बस इंशाल्लाह जब हम जी डिटेल में इसको करेंगे ना तो आपके बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी मैं भेज दूंगी, आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलें, बारकल्लाह जी। फीकुम, हमारा टाइम एंड हो रहा है तो हम एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।